بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ. محسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، محسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں 17 جنوری اس سال. اب کچھ دنوں کی بات ہی ہے، اور ان کی جگہ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ صاحب 18 جنوری کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ اپنا حلف لیں گے. اور یہ تقریباً ایک سال ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے ناظرین وہ ہے 20 دسمبر 2019 کو. تو اسی سال حلف لے کر اس سال کے آخر میں چیف جسٹس جب ہو جائیں گے کھوسہ صاحب، تو اسی سال کے آخر میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس گلزار احمد اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب وہ آئیں گے. اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ پھر 16 ستمبر 2023 کو ریٹائر ہوں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشنز بہرحال جو اگلے ہونے ہیں وہ اس وقت وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. ناظرین، کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ جب کوئی شخص ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوتا ہے تو اس کی اچیومنٹس کیا ہیں، کیا اس نے کام کیے، کیا ملک کو دیا، اپنے ادارے کو کیا دیا. یہ باتیں بہت مشکل ہوتی ہیں کسی کے بارے میں اسیس کرنا. اور پھر یہ تاریخ کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہی تاریخ اپنا فیصلہ سناتی ہے کہ آیا جو شخص ایک اعلیٰ مقام پہ فائز تھا اس نے کیا دیا اپنے انسٹیٹیوشن کو، لوگوں کو، اپنی ریاست کو. تو جہاں تک جسٹس ثاقب نثار صاحب کا تعلق ہے، ہم سب بھی جانتے ہیں کہ یہ بہت ایکٹیو رہے ہیں تھرو آؤٹ اپنے ٹینیور کے. اور بقول ان کے وہ ہر رات پچھلے تقریباً ایک سال سے 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئے. اور پھر وہ ہر بہت ان کی آؤٹ ریچ بہت تھی. کبھی ہم ان کو خیبر پختونخوا میں دیکھتے تھے تو کبھی سندھ کے دیہی علاقوں میں بھی وہ نظر آتے تھے، اور کبھی پنجاب میں، اور کبھی گلگت بلتستان تک بھی وہ پہنچے. تو ماشاءاللہ انہوں نے ٹریول پاکستان کے اندر بہت کیا، اور کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو چیف جسٹس عوام کے ساتھ رابطہ قائم کرے وہ کامیاب بھی ہو. یہی کامیابی کا میں سمجھتا ہوں کسوٹی نہیں ہے. بہرحال یہ ایک اچھا کام تھا، اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں اور ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے. اور پھر سو موٹو نوٹسز بھی انہوں نے بہت لیے، اور کچھ نوٹسز ایسے بھی لیے جو کہ ضرورت تھی ان کو لینے کی تاکہ جو مسائل تھے وہ آگے چلیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ثاقب نثار صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے بھاشا ڈیم اور مہمان ڈیم کو لے کر ایک فنڈ بھی قائم کیا، اور آخری خبریں آنے تک تقریباً 10 سے 11 ارب روپے اس میں جمع ہو چکے ہیں. وہ بھی ایک مہم انہوں نے چلائی کہ ڈیم پاکستان میں بننا چاہیے، ڈیمز بننے چاہیے رادر دین ڈیم. کیونکہ پاکستان میں جس طرح تیزی کے ساتھ پانی کی قلت ہو رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے، اور جو ہم 50 سے 60 ملین ایکڑ فیٹ ہر سال پانی ضائع کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈیم ہو، ہم پانی کو جمع کر سکیں، اور پھر جب بھی ہمیں ضرورت ہو ہم اس کو استعمال کر سکیں. تو یہ بھی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم اقدام تھا، کیونکہ یوزلی یہ ایگزیکٹو کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، اس میں حکومتیں یہ کام کرتی ہیں. اور پچھلی حکومت نے ہم انہیں تنقید کا نشانہ تو بنا سکتے ہیں بہت سی اور باتوں کے لیے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے بھاشا ڈیم کے لیے کم از کم زمین خرید لی تھی، اور 122 بلین روپے کی شاید لاگت آئی تھی.
اور کچھ کام بھی شروع ہو گیا تھا بھاشا ڈیم پہ، لیکن اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا تھا جس کے لیے ضرورت تھی. اور جو کام انہوں نے کیا اب اس پہ یوں کہیے کہ اس پہ بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو بھی دھار ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ تو اب تاریخ مورخ ہی لکھے گا کہ کیا تھیں، لیکن بہرحال انہوں نے ہمیں ایک ایکٹیو سپریم کورٹ دی ہے. اور پھر کہیں کہیں ہمیں جو ہمارے سابق چیف جسٹس تھے افتخار صاحب، ان کی یاد بھی دلائی کہیں. اور لیکن ان کا اور ان کا مقابلہ اس لیے کرنا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے تاریخ کے عنوان سے ان کے بھی بڑے کارنامے تھے، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ان کا تھا سلان افتخار، اس میں آ کر وہ بالکل جو ہے یوں لگا کہ وہ عدل شاید وہ نہیں دے پائے یا دینا چاہتے تھے جو کہ قانون کا تقاضا تھا. وہاں پہ معلوم یہ ہوا کہ ایک قاضی ہونا کتنا مشکل کام ہے. لیکن الحمدللہ ثاقب نثار صاحب کو اس قسم کا کوئی ایسے کوئی فیس نہیں کرنا پڑا جس سے انڈیویجولی ان کو کسی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہو. لیکن ان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ سو موٹو نوٹسز بہت لیے گئے اور کچھ فیصلے ہوئے بھی، لیکن کچھ کاروائیاں ناتمام بھی رہیں. مثال کے طور پر جو کہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کا جو سانیہ ہے وہ ان سے پہلے کا ہے، لیکن پھر بھی ہماری خواہش تو یہی تھی اور سب کی تمنا یہی تھی کہ کچھ فیصلہ ہو جاتا اور جو مجرم تھے یا ملزم تھے ان کو قرار واقعی سزا ہو جاتی، لیکن ایسا ہو نہیں پایا. اب ریسنٹلی کل پرسوں انہوں نے ایک اور JIT بنی ہے کیونکہ علامہ قادری صاحب کا یہ آرگومنٹ تھا کہ جو پہلے جسٹس نجفی کی سربراہی میں یا ایک 1 ممبر ٹیم بنی تھی یا کمیٹی بنی تھی JIT، وہ اس سے متفق نہیں تھے، تو اس لیے طاہر القادری صاحب کے کہنے پہ اب ایک نئی JIT بنی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ JIT کی رپورٹس کب آتی ہیں، کب جو ہیں ملزمان جو ہیں ان کو سزائیں ہوتی ہیں، ٹرائل کب چلتا ہے اور کب یہ کنکلوڈ ہوتا ہے. اس کو آلریڈی بہت سال گزر گئے ہیں اور جوں وقت گزرتا جا رہا ہے لگتا یہ ہے کہ شاید قانون اپنے لیے کوئی راستہ نہیں نکال پا رہا. لیکن ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ بھی ہو جائے گا. جب پریشر رہے گا عوام کا، 14 افراد شہید ہوئے اس سانے میں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جو کہ اس سانے کو کرنے میں شریک رہے. لیکن اس کہانی کے بہت سے کردار تو پاکستان میں موجود بھی نہیں ہیں بدقسمتی کے ساتھ، لیکن بہرحال ان کو بھی لانا چاہیے پاکستان. تو جسٹس ثاقب نثار صاحب اب جو ہے ریٹائر ہونے کو ہیں، اور اکثر لوگ یہ بھی ناظرین کہتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے عدلیہ کو اتنا ایکٹیو ہونے کا، ہر معاملے میں سو موٹو، اور پھر ایگزیکٹو کو کام نہیں کرنے دیتے، وہ کام کرتے ہیں جو ایگزیکٹو کو کرنے چاہیے. یہ بھی ایک آرگومنٹ پیش ہوتا ہے اور کسی حد تک مناسب بھی ہے. اس میں منطق بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس حکومت ہے تو ان کو کام کرنے دیجئے جو ان کے کام ہیں، آپ اپنے کام کیجئے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے ناظرین کہ ریاست کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ اپنے اندر خلا نہیں برداشت کرتی. جہاں جہاں کہیں خلا ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی اور ادارہ اس کو پر کرے گا. اگر ایگزیکٹو اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی تو کوئی اور آ کر اس خلا کو پر کرے گا، کیونکہ ریاست کے مسائل یا معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو خلا کی نظر نہیں کر دیا جاتا. تو چونکہ ہمارے ہاں سویلین ادارے اتنے کمزور رہے کہ وہ کوئی کام ٹھیک معنوں میں کر نہیں پائے، ڈیلیوری جو ہے بہت ہی کمزور رہی ہے پچھلے کچھ دہائیوں سے. تو اس وجہ سے چیف جسٹس کو یا سپریم کورٹ کو بہرحال سو موٹو نوٹسز لینے پڑتے ہیں، ورنہ تو بیچاری عام جو عوام ہے وہ تو اس کی کوئی سنوائی ہی نہ ہو. تو اس لیے یہ بجا نہیں ہے کہنا کہ بھئی اتنے سو موٹو نوٹسز کیوں لیے جاتے ہیں. اگر ایگزیکٹو اپنا کام پورا کرے، مثال کے طور پر اگر یہ ڈیم بن جاتے
جن کی اشد ضرورت رہی ہے ہمیشہ سے، لیکن چونکہ ہم نے ان کو بالائے طاق رکھ دیا، ان چیزوں کو، ان پہ کوئی توجہ نہیں دی، تو اب کسی نے تو انیشیٹو لینا تھا اس بارے میں. اور اگر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے انیشیٹو لیا ہے تو ہم اس کو ایک لیول پہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو عدلیہ کو کام کرنا چاہیے بنیادی طور پہ وہ کام بھی صحیح معنوں میں نہیں ہو رہے. مثال کے طور پر لوگوں کو بہت پریشانی ہے کہ جو نچلے لیول کی جوڈیشری ہے، نچلی سطح کی، وہاں پہ سالہ سال لگ جاتے ہیں کیسز کو فائنل ہونے میں یا ان کا فیصلہ ہونے میں. لاکھوں کیسز ابھی بھی التوا کا شکار ہیں اور ابھی بھی کوئی امید نہیں ہے کہ ان کیسز کو کس طرح نپٹایا جائے گا. تو جوڈیشل ریفارم جو ہے وہ بہت ضروری تھا، لیکن وہ جوڈیشل ریفارم جوڈیشری اپنے طور پہ نہیں کر سکتی. گو کہ ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں کرنے یا نہ کرنے میں، لیکن وہ ڈیپینڈنٹ ہے ایگزیکٹو پہ، ریسورسز پہ. اور ایگزیکٹو بھی اس معاملے میں پچھلی ایگزیکٹوز کو ہم نے دیکھا کہ کوئی اتنی ریسیپٹیو نہیں رہیں. جوڈیشری نے جو بھی پروپوزلز ریکمنڈیشنز دیں اس پہ کوئی اتنا زیادہ انہوں نے کوئی ایسا اظہار نہیں کیا کہ واقعی وہ ان ریفارمز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہی حال جسٹس ثاقب نثار کے دور میں بھی رہا. ان نے کئی بار یہ کہا کہ ہمیں ایگزیکٹو کا تعاون چاہیے تاکہ ہم جوڈیشل ریفارم کر سکیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ان کے دور میں بھی بات کہیں جا کر رکی ہے یا کوئی خاص اس پہ پیش رفت ہوئی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ان کے جو پریڈیسیسرز رہے ہیں جسٹس ثاقب نثار کے، یہ ایک فیلیور مجھے نظر آتا ہے کہ ان کا بھی شاید ہے. اور آنے والے جو چیف جسٹس ہیں چونکہ ان کے پاس سال سے بھی کم کا عرصہ ہوگا، تو اگر وہ اسی پہ توجہ دیں گے تو شاید کچھ معاملات بہتر ہو جائیں. ان کے بارے میں کہا یہی جاتا ہے کہ وہ بہت ہی قانونی آدمی، اور شاید ہم دیکھیں کہ اگلے ایک سال جو سپریم کورٹ ہے اس میں وہ پرو ایکٹیویزم ہمیں نظر نہ آئے جو ہمیں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی صورت میں نظر آیا ہے. پھر ناظرین یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر شخص مختلف ہے. کچھ لوگ اداروں پہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ادارے کمزور ہوں اور اگر اشخاص مضبوط ہوں یا تو وہ اداروں پہ حاوی ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اشخاص ہوتے ہیں وہ اداروں کے ساتھ چلتے ہیں، چاہے کمزور ہیں مضبوط ہیں، لیکن ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے ان کو. تو جیسے ثاقب نثار صاحب کی جو پرسنالٹی تھی وہ ذرا ایک مختلف نوعیت کی تھی. وہ ایک پرو ایکٹیو، کچھ کام کرنا چاہتے تھے، کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے تھے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ کہ ان کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ وہ کچھ کر جائیں پاکستان کے لیے. اور کہاں تک وہ کامیاب ہوئے اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی، لیکن ہم ان کو ان کے ٹینیور پہ مبارکباد دینا چاہتے ہیں. اور جو کام بھی انہوں نے کیے، اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بہادری کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ بہت سے کیسز انہوں نے نپٹائے. بہت پبلک پریشر بھی تھا، سیاستدانوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کو صرف نظر کرتے ہوئے اپنے دھیان کام پہ ہی رکھا، اور جو فیصلے انہوں نے کرنے تھے انہوں نے وہ کیے. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کے کاموں پہ، اور ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. اور ہم مبارکباد دیتے ہیں جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کو، اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے دور میں کم از کم جو جوڈیشل ریفارمز ہیں ان پہ زیادہ فوکس کریں گے، تاکہ ایک عام آدمی کو ہر سطح پہ انصاف ملے اور جلد انصاف ملے. انصاف اگر دیر سے ملے تو پھر وہ انصاف نہیں رہتا، اس کی کوئی خاص وقت نہیں رہتی. انصاف وہی ہوتا ہے جو وقت پہ مل جائے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین خوش آمدید آواز پاکستان میں دوبارہ. ابھی آپ پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے وزیر اعظم عمران خان کی انقرہ میں،
ابھی وہ کونیا سے ہو کے آئے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے، تو ابھی وہ خطاب کر رہے تھے اور پاکستان کو پروموٹ کر رہے تھے، جو کہ ان کا بہت اچھا ہے۔ ابھی صدر اردوان سے بھی ملاقات ان کی ہوگی، تو یہ وزٹ بڑا اہم ہے۔ پاکستان اور ترکی کے جو تعلقات ہیں ہم سب جانتے ہیں، بڑے تاریخی ہیں، برادرانہ ہیں، ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ اور خاص طور پہ میں ترکی کو اس لیے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بھی پچھلے سال یا اس سال کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جب معاملہ آیا تو ترکی وہ واحد ملک تھا جو پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، اور پھر ترکی نے پچھلے 10-15 سالوں میں بہت ترقی کی ہے۔ جو ان کا ماڈل ہے ہمیں اس سے بھی سیکھنا چاہیے، پاکستان کے لیے بھی بہت سے مواقع ہیں۔ اور پھر ہم جو ہے ہمارا جو کلچرل ایک قسم کا ڈی این اے ہے وہ بھی تھوڑا بہت ملتا جلتا ہی ہے، تو ترکی اور پاکستان کے درمیان پوٹینشل تو بہت ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ ہے ترکی کا، یہ کامیاب ہوگا ان دا سینس کہ اس میں واقعی کوئی کوآپریشن کے ایسے مواقع کھلیں گے، تجارت کے، انویسٹمنٹ کے، تاکہ اور پھر سینٹرل ایشیا میں بھی ہم جوائنٹ وینچرز کر سکتے ہیں، افغانستان میں۔ تو اس وجہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ کامیاب رہا ہوگا۔ ایک کسی ٹرکش ڈپلومیٹ سے یہاں اسلام آباد میں بات ہو رہی تھی، اس نے مجھے ان الفاظ میں تو نہیں کہا، لیکن مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید جو جو سعودی عرب کے ایک جرنلسٹ تھے خشوگی کے ساتھ جو معاملہ ہے ان کے قتل کا استنبول میں، شاید وہ بھی ڈسکس ہو، کیونکہ یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اب یہ معاملہ دب جائے۔ جو 18 لوگ انہوں نے قید کر رکھے ہیں ان پہ بس ٹرائل چلے، سزا ہو جائے، پھر ترکی اس پہ زیادہ شور نہ مچائے۔ تو یہ بھی جمال خوشی کا جو معاملہ ہے یہ بھی زیر بحث آئے گا صدر اردوان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جب ملاقاتیں ہو جاتی ہیں تو کیا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس کے بعد۔ دوسری طرف ناظرین، صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پھلجھڑیاں اپنی چھوڑتے رہتے ہیں، اور آج بھی ایک جو بیان ان کا سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ بلکہ آئیے سن ہی لیتے ہیں، کیا ہم سنا سکتے ہیں؟ اچھا، تو بنیادی طور پہ جو بیان یہی ہے کہ جی پاکستان کو ہم نے اتنے پیسے دیتے رہے، ہر سال ہم اس کو $1.3 بلین دیتے رہے، لیکن پاکستان ہمارے سے تعاون نہیں کرتا، ہمارے دشمنوں کو پناہ دیتا ہے، تو اس طرح بات بنے گی نہیں، اور میں جو پاکستان کی قیادت ہے اس سے عنقریب ملوں گا اور پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ابھی تک ان کے جو ہے ذہن میں کہیں کسی گوشے میں یہی ہے کہ پاکستان جو ہے پرابلم کنٹری ہے، خاص طور پہ افغانستان کو لے کر۔ اگر یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے اپنی فوجوں کو باہر نکالیں، تو اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ پاکستان امریکہ سے تعاون نہیں کر رہا۔ یہ کہانیاں تو ہم بہت بار پہلے بھی سن چکے ناظرین، ڈو مور، پاکستان یہ نہیں کر رہا، پاکستان وہ نہیں کر رہا۔ پھر کیری لوگر بل آیا، ہماری جو ہے امداد کچھ ہمیں ملنے لگی، اس کے بعد پھر اب یہ بند ہو گئی۔ صدر اوباما کا 2 ٹرمز ہوئیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان نہیں آئے، وہ بھی دور گزر گیا۔ اس دور میں بھی کبھی پریزیڈنٹ اوباما بھی یہی سوچتے تھے کہ افواج کم کی جائیں، پھر کم ہوئیں، پھر زیادہ کر دی گئیں کم کرنے کی بجائے۔ تو ابھی بھی وہی حال ہے، ڈرا ڈاؤن کا کہا ہے کہ ہم 7,000 فوجیں واپس بلائیں گے، لیکن آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی تک ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے جس کے تحت افغانستان سے فوجیں نکالی جا رہی ہیں یا ان کو کم کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی سرکاری طور پہ کسی کو احکامات پینٹاگون کو ایشو نہیں کیے، بلکہ سیریا تک کی بھی بات ہے، کیونکہ سیریا شام کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا تھا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جو 2,000 امریکی فوجی شام میں موجود ہیں ان کو اب وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ لیکن پھر شاید دوبارہ اس پہ وزٹ اس کو دیکھا گیا، اور اب شاید وہاں بھی یہی حالات ہیں کہ شاید اتنی جلدی وہاں سے بھی انخلا نہ ہو سکے۔
تو جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، میں تو ناظرین ہمیشہ سے یہی کہتا رہا ہوں کہ امریکہ کے لیے افغانستان کو چھوڑنا بہت مشکل ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یہاں پہ کوئی 1 لاکھ فوجی یہاں اپنے بٹھا کر رکھیں گے، لیکن یہ کابل کی حد تک اور جو بگرام ایئر بیس ہے کابل کے قریب، اس کی حد تک امریکہ چاہے گا کہ وہاں ان کی پریزنس رہے، اور ٹروپس کو انگیجمنٹ، جو لینڈ ٹروپس ہیں ان کی انگیجمنٹ کی بجائے وہ ایئر اسٹرائکس پہ کام کرے گا، ڈرونز استعمال کرے گا زیادہ. تو یہی ان کی نئی پالیسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ کیوں امریکہ چھوڑے، جو ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے، اب وہ فائنینشلی ٹینیبل نہیں رہا افغانستان میں رہنا. لیکن امریکہ ابھی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچا جہاں پہ یہ واقعی کہا جائے کہ وہ اب یہ چھوٹا موٹا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے. حالانکہ $1 ٹریلین کوئی از ناٹ اے اسمال تھنگ، لیکن یہ $1 ٹریلین ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں 9/11 سے اب تک کی بات کر رہے ہیں، 1 ٹریلین. لیکن اب خرچہ کام ان کا ہو گیا ہے، کوئی اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے، چھوٹا موٹا $5-6 بلین کی حد تک وہ برداشت کر سکتے ہیں میرے خیال میں. اور اگر اور اس کے پھر ابھی دیکھیے ان کو پے بیک بھی ہوگا. جو لیتھیم ہے جو ہماری لیپ ٹاپ کی اور سیل فون کی بیٹریز میں استعمال ہوتا ہے، یہ بڑا ریئر ارتھ میٹیریل ہے، تو یہ ہر جگہ موجود بھی نہیں ہے. اس وقت تک 90% جو ریئر ارتھ میٹیریل ہے یہ صرف دنیا بھر میں چائنا ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو اگر افغانستان میں لیتھیم میں اگر امریکہ کا کنٹرول ہو جائے تو یہ تو $1 ٹریلین تک کی یہ جو ہے اس کی ورتھ ہے. تو میں نہیں سمجھتا، اور پھر چائنا، رشیا، پاکستان، سینٹرل ایشیا، ان علاقوں میں اگر کوئی موجودگی ہے امریکہ کی تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ابھی اتنی جلدی میں اس کو نہیں ہونا چاہیے یہاں سے نکلنے ہیں. تو میرا تو یہی ہمیشہ سے خیال رہا ہے، اور کہ یہاں ابھی امریکہ رہے گا. اور پھر اب بھارت بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ امریکہ میں افغانستان میں رہے امریکہ، کیونکہ ان کے خیال میں جب تک امریکہ ہے، اور ہمارا بھی خیال یہی ہے کہ جب تک امریکہ ہے وہاں پہ انسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں اسٹیبلٹی آئے، ایک استحکام آئے، تاکہ پاکستان اور افغانستان اور پھر مشرقی وسط ایشیا میں جو پاسبلٹیز ہیں اکنامک کوآپریشن کی، اس پہ ہم کام کریں، ریجن انٹیگریشن ہو، ریجنل کوآپریشن ہو. لیکن بھارت کا نقطہ نظر دوسرا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ انسٹیبلٹی افغانستان میں برقرار رہے تاکہ اس کو اسپیس ملے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی افغانستان کے تھرو. تو ہر ملک کے اپنے اپنے عزائم ہیں، ہمارے عزائم افغانستان کی حد تک ایسے نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو، اور چونکہ ہم نے بہت نقصان بھی اٹھایا ہے افغانستان کی وجہ سے. لیکن وہاں پہ جو اس وقت نیشنل سیکورٹی ڈائریکٹریٹ ہے افغانستان کی، وہ آپ یقین جانیے بالکل انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے وہ. اس لیے جو بھی کبھی کوآپریشن کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو سیبوٹاژ کرنے میں پیش ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی زیادہ امید بھی نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے ہم اپنی طرف سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، بہت کوششیں بھی کر رہے ہیں، افغانستان کو بھی، طالبان کو بھی پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ مذاکرات کیجیے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ 2019 میں کسی طور بھی ہم کوئی خاص امن کی فضا پیدا ہوگی افغانستان میں. ابھی اپریل میں الیکشنز ہونے والے ہیں صدارتی، وہاں پہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے وی ڈو ناٹ نو، لیکن تاریخ بھارت یہی ہے. اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر نیشنل ریکنسیلیشن یا نیشنل یونٹی گورنمنٹ کس طرح بنے گی وی ڈو ناٹ نو. تو بڑا مشکل ایک مسئلہ ہے، اور اس کو حل ہونا کوئی اس کا اتنا آسان نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں اب کیا ہوتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ناظرین، اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین خوش آمدید. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، کون صاحب؟ ہیلو. خالد ممتاز. جی ممتاز صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ خالد ممتاز بول رہا ہوں جی، کراچی سے. جی خالد صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں سر، وہ کہہ رہے ہیں ٹائم تھوڑا، میں سپیڈ سے بولتا ہوں. جی فرمائیے. میرے نانا 1945 میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن لاہور کے جنرل سیکرٹری تھے،
اور انہوں نے قائد اعظم کو خط لکھے، قائد اعظم نے ان کو جواب میں خط لکھے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے سارے. اور اس کے بعد وہ قائد اعظم صاحب لاہور آئے اور آ کے ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگ بھی کی، اور پھر ان کو گورنمنٹ پاکستان نے گولڈ میڈل بھی دیا، ان کے فوتگی کے بعد تحریک پاکستان گولڈ میڈل. تو انہوں نے 1963 میں 2 پلاٹ خریدے اسلام آباد میں جس میں سی ڈی اے نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ ساری زندگی سے لگے ہوئے ہیں کوشش کرنے کے لیے. سی ڈی اے مان رہی ہے، ڈاکومنٹ دیے انہوں نے کہ جی یہ پلاٹ آپ کے ہیں، آپ کو مل جائیں گے، لیکن 55 سال سے ملے نہیں ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ یہ ہماری اپیل اگر چیف جسٹس ثاقب نثار تک پہنچا دے تو آپ کی مہربانی ہو سکتا ہے وہ 100 موٹو لے کے اس پہ کچھ عمل کر دے، کیونکہ سارے چینل والے قائد اعظم کی تعریفیں بڑی کرتے ہیں لیکن میرا میسج کوئی نہیں پہنچاتا. چلیں اب آپ خود ٹیلی ویژن پہ آ گئے ہیں اور آپ نے اپنا جو میسج ہے آپ نے پہنچا بھی دیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوگا، اور میں تو یہی تجویز کر سکتا ہوں کہ آپ دوبارہ ان کو ایک خط لکھیے اور بتائیے. لیکن اگر اس پروگرام کے توسط سے بھی اگر ہم سے کوئی رابطہ قائم کرے گا تو ہم آپ کا نمبر دے دیں گے سپریم کورٹ کو یا کسی جو بھی ہم سے رابطہ قائم کرے گا، اور ممکن ہے کہ آپ سے کوئی پھر رابطہ قائم کر لے. تو ناظرین، یہ جو ہیں مسائل جس کا میں شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ بہت سے کیسز ہیں جو کہ سالہ سال گزر جاتے ہیں. اصل کام یہ کرنا ہے جوڈیشری کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ نسرین بیگم بات کرنا چاہتے ہیں سر، ڈیر اسماعیل خان سے. جی کیجئے پلیز. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم چیف جسٹس صاحب، میں ریٹائر ہیلتھ ورکر ہوں، ڈی آئی خان سے بول رہی ہوں. جی میں 1 سال کی تنخواہ جو ہے نا بقایا جات مجھے نہیں مل رہی، جو کہ محکمہ ہیلتھ کو بار بار خط لکھنے کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اگر آپ کو ایسے 1 سال کی تنخواہ کا بقایا جات نہ ملے تو آپ کیا کریں؟ آپ پاکستان کے محافظ ہیں اور میں بچوں کی صحت کی محافظ تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں، کوئی انصاف نہیں ملا. باقی ہیلتھ ورکر جو حاضر سروس ہیں ان کو تو بقایا جات مل گئے ہیں، لیکن ہم بوڑھوں کو کسی کو بھی نہیں ملے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نسرین بیگم صاحبہ. آپ کی آواز ہی پہنچ گئی ہوگی جہاں پہنچنی چاہیے. دیکھیے، اسی قسم کے مسائل ہیں ہماری عوام کے کہ بہت معاملات اسی طرح ہی چلتے رہتے ہیں. لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، بقایا جات نہیں ملتے، اور یہ مسائل تو ہیں، اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے. امبوڈسمن جو ہیں ان کو بھی آپ خط لکھ سکتی ہیں. وفاقی امبوڈسمن جو ہیں یا آپ کے اپنے صوبے میں جو ہیں ان کو بھی آپ لکھ سکتی ہیں، شاید وہی کوئی آپ کی سنوائی کر سکیں. پھر جو گورنمنٹ کا پورٹل ہے، کمپلینٹس کا سیل جو ہے انہوں نے بنا رکھا ہے، وہاں بھی آپ لکھیے نسرین بیگم صاحبہ، ممکن ہے وہاں کوئی سنوائی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ مددگار ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سلیم بات کر رہا ہوں صحیح حال سے. جی سلیم صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ پروگرام جو واضح پاکستان ہے یہ صرف آپ کی وجہ سے دیکھتا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی ہے، بہت شکریہ. میں نواز. کل آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ ہماری باتیں سن کے تانگی میں پڑ گئے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے سر. اچھا. کہ ابھی آپ جب انڈیا میں ہوتے تھے انڈین فورن آفس میں. ہاں نہیں، انڈین فورن آفس میں کبھی نہیں تھا میں، خدا نہ کرے میں انڈین فورن آفس، پاکستان ہائی کمیشن میں تھا وہاں. ہاں جی، پاکستان ہائی کمیشن میں تھے آپ. انڈین ایمبیسی. جی جی جی. اس وقت آپ کا وہ نام بڑا سننے کو آتا جی، وہ پاکستانی ہائی کمیشن باسل صاحب باسل صاحب. تو وہ کچھ ایشو ہمارے ان دنوں میں کافی چلے ہوئے تھے. جی 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 بالکل. تو بات یہ ہے کہ سر بندہ اپنے کام کی وجہ سے جانا جاتا ہے، نہ کہ باتیں کرنے کی وجہ سے. ابھی آپ نے ادھر کام کیا تو میں وہ جب ٹی وی کبھی دیکھتا میں کہتا تھا یہ کون بندہ ہے یار، یہ اتنا ادھر وہ کام کر رہا ہے انڈیا میں. تو باقی اور بھی لوگ پہلے بھی آتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ کا بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. بہت شکریہ سلیم صاحب. میں آئی ایم ہمبلڈ. میں بہت کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں. آپ پروگرام دیکھتے ہیں، آپ کی ذرا نوازی ہے، اور ہمیں بھی انکریجمنٹ ملتی ہے آپ جیسے جو ناظرین ہیں. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہونا ہوا چاہتا ہے. آخر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں ختم کر دیتے ہیں، جسٹس ثاقب نثار صاحب کو لے کر کہ وہ اب ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ان کے سکسیسر ہیں
جسٹس کھوسا، چیف جسٹس کھوسا، وہ جو ہیں جوڈیشری ریفارمز پہ خاص طور پہ توجہ دیں گے. گو کہ ان کا ٹینیور 1 سال سے بھی کم ہوگا، لیکن پھر بھی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ ایسا کام کر جائیں گے. اور چونکہ وہ بہت سنجیدہ، بڑے قانونی مزاج کے آدمی ہیں، تو ہم یہ توقع بھی رکھ سکتے ہیں کہ شاید اگر وہ اسی پہ فوکس کریں تو ایک بڑی اچھی لیگسی وہ چھوڑ جائیں گے، اور ان کا نام ہمیشہ تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ سے. پاکستان زندہ باد.